ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات حفاظت کے لیے جس کسی نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے اس مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے اور کل کچھ گزارشات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی جس میں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں موجود لفظ معاں کے اوپر گزارشات پیش کی اور نتیجہ یہ رہا کہ معیت خدا نے جسمانی طلب نہیں کی بلکہ معنوی، روحانی، قلبی، اعتقادی اور نظریاتی معیت کا تقاضا کیا۔ اگر کوئی شخص کسی سازش کے ساتھ اپنا جسم جوڑے کھڑا ہو تو وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک وہ اس سے روحانی تعلق نہ رکھتا ہو، اس سے قلبی لگاؤ نہ رکھتا ہو، اعتقادی طور پہ اس کے اعتقاد پہ نہ چلتا ہو، نظریاتی طور پہ اس کے نظریے کا حامل نہ ہو۔ اگر اجازت ہے تو گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ آج تمہاری طرف زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ جتنا ساتھ دیں گے اتنی مجلس ہو پائے گی۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آیت نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ساتھ ہو جاؤ سچو، اور قبلہ تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ یہاں جب لفظ کونو آیا ہے تو یہ امر ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ساتھ ہو جاؤ سچو۔ ہو سکتا ہے کوئی آگے اس سے نتیجہ نکالے یا یہ سوچے کہ سچوں کے ساتھ آنے کا خدا نے کہہ تو دیا ہے، لیکن یہ ایک آپشنل چیز ہے، کنڈیشنل چیز ہے، کوئی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید کسی کے دماغ میں خیال آیا تو اس کے لیے میں عرض کروں کہ اس آیت میں کوئی آپشن نہیں، یہ وہ سوال ہے جو کمپلسری ہے۔ خدا نے کہہ دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، اب جس نے کر دیا اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے، جس نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ اسلام پر نہیں ہے۔ اب ایک سوال اٹھاؤں، مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں کیا یہ صرف پڑھنے کے لیے ہیں یا ان پر عمل بھی کرنا ہے؟ بتائیے، صرف تلاوت کرنی ہے یا ان پر عمل بھی ہونا چاہیے؟ کیا کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن مثلا فلاں آیت صرف پڑھنے کے لیے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا؟ کوئی بھی آیت ایسی اس کے بارے میں مسلمان لکھیں کہ وہ عمل کے لیے نہیں۔ جب ساری آیتوں پہ عمل کرنا لازم، واجب، ضروری
تو اگر اس آیت میں خدا کہے سچوں کے ساتھ ہونا ہے اور یہ کہنے کے بعد یہ نہ بتایا کہ سچے کون ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیت پڑھنے کے لیے تو ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، حکیم کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ ایک طرف حکم دے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور دوسری طرف سچوں کا تعارف نہ کرائے، ممکن نہیں۔ حکیم سے ایسا عمل سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سچے ہیں۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سچا کہتے ہیں، لیکن جسے آپ سچا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ عین ممکن ہے آپ اور میرے جیسے ہی سچا ہو، جیسے ہم سچے ویسا سچا، اور ہمارے سامنے کسی کی پوری زندگی تو ہوتی نہیں، کوئی 2 4 5 10 20 دفعہ اس نے ہمارے سامنے اگر کوئی سچ بول دیا تو اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ میں یہ ذمہ داری لے لوں، یہ ساری زندگی سچ بولتا رہا ہے اور آئندہ بھی بولتا رہے گا، اس کی کوئی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ اپنی نہیں لے سکتا، چاہے جائے گا کسی دوسرے کے لیے۔ اور آیت کہہ رہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور حکم تیرا ہے کون؟ اللہ، اور اللہ جب حکم دے تو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ کوئی ایسے ہیں جنہیں میں نے صادقین بنایا ہے، تمہیں حق نہیں ہے خود سے بنا لو، بنایا میں نے ہے، تم نے ساتھ ہونا ہے۔ تمہیں حق نہیں ہے تم بنا لو، کیوں؟ انسانوں کو کیوں حق نہیں ہے صادقین بنانے کا؟ تو وہ تو چاہتا، انسانوں کے سامنے ساری زندگی نہیں ہے، انسانوں کے سامنے تمام ان کے حرکات و سکنات نہیں ہے، انسانوں کے سامنے ان کی تمام تر پوشیدہ زندگی حالات نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں کسی کو سچا کہوں گا تو اپنے علم ناقص کی بنا پر کہوں گا، اور اگر اللہ کسی کو سچا کہے گا تو وہ اپنے علم کی بنا پہ کہے گا، جس میں ماضی، حال، مستقبل سب ایک سا ہے۔ یعنی اللہ نے جسے صادق کہہ دیا ہے وہ ایسا ہے کہ نہ اس نے پہلے کبھی جھوٹ بولا، نہ آج بولے گا، نہ آئندہ بولے گا۔ اللہ جسے صادق کہہ دے مستقبل میں بھی اس کا سچا رہنے کا ذمہ دار ہے، ورنہ آیت پوری نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے پوری زندگی میں کوئی شائبہ کذب نہ ہو، صدق ہی صدق ہو۔ نہیں بات نہیں پہنچا، چلے میں یوں عرض کروں، یہاں ایسا صدق درکار ہے کہ اگر زبان سے نکل جائے تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں تو وہاں رضوان جنت خیاط بن کر آتا ہے، اور اگر یہاں زبان سے نکل گیا ہے کہ تو مردوں کے مجمع میں کر کیا رہی ہے تو کھڑے کھڑے جنس تبدیل ہو جائے۔ ایسے صادق درکار ہیں جن کی زبان سے جو نکلے وہی صدق ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب ڈھونڈیے کون ہے ایسے، کون ہے؟ شاید دنیا کچھ لسٹیں بنائے، توجہ ہے، لسٹیں بنائے نا، تو یہ ہیں، اچھا اور یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ کوئی پوچھے بھئی یہ بتائیے کہ کیا ساری زندگی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں، بات نہیں پہنچا۔
آپ نے جتنے آرام سے سن لیا، مجھے معلوم ہے سردی بہت ہے، میں بھی دھیما پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس کا یہ نقطہ اتنا سرد تھا نہیں جتنا آپ نے اسے کر دیا گیا۔ سلوات پڑھ لیں محمد زیادہ نہیں آنا۔ کوئی پوچھے بھی ساری زندگی کیا کوئی ایسا سلسلہ رہا جیسے حضرت ابوذر کے بارے میں رسول کیا ابوذر وہ ہے کہ جس سے زیادہ سچے پر نہ آسمان نے کبھی سایہ کیا ہے اور نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے، ایسے سچے۔ لیکن کیا اس آیت میں یہ سچا مراد ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ کہ بھئی ابوذر کو رسول نے کہا سچے، تو وہ قولوا صادقین میں کہ ابوذر جیسے سچے درگاہ رہا۔ بہرحال ابوذر پہ ہماری جان قربان، لیکن ابوذر ایک ایسا عالم تھا کہ جس میں مسلمان نہیں تھے۔ یہ شاید مجھے آپ کے سامنے پہلے یہ بیان کرنا پڑے کہ صدق کہاں کہاں چاہیے، توجہ فرمائیں۔ دیکھیے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ سچ یعنی صدق یعنی کیا، یعنی بس بولنے میں کوئی سچ بولنے، جبکہ صدق فقط بولنے سے متعلق نہیں ہے۔ جیسے گفتار میں صدق ہے ویسے ہی کردار میں بھی صدق ہے، یعنی جس طرح اللہ کے حکم کے خلاف زبان سے کچھ برآمد نہ ہو، ویسے ہی اللہ کے حکم کے خلاف عمل میں بھی کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ وہ گفتار کا صدق، یہ کردار کا صدق، اور اب اس سے آگے بڑھ کر کے ایک مرحلہ ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی کے دل، کسی کے خیال میں کیا وہم آتے ہیں نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے، وہ تو اسے ہی پتا ہے۔ جنہیں خدا صادق کہے وہ اس درجے پہ ہیں کہ ان کے یہاں وہم و خیال بھی ایسے نہیں ہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ وہ اس منزل پہ ہوں کہ جہاں آیت کہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو بس چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس منزل پہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ گفتار میں بھی صادق ہے، وہ کردار میں بھی صادق ہے، وہ اب خیالات میں بھی صادق ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اعتقاد اور نظریے کا صدق، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کیا نظریہ رکھتا ہے، آپ کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کیا وہ عقیدہ جو رکھتا ہے اللہ کیا اسے سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ جو نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یا اس کے اپنے وہم و گمان میں ہے۔ اسی لیے آج نے کیا کہا؟ دیکھو جب اللہ توحید کی بات آئے تو ہم سے پوچھو اللہ کیا ہے، اللہ توحید کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب تم اپنے دماغ سے کسی چیز کو تراشو گے اللہ کا نام لے کر، وہ تمہارے دماغ کی تخلیق ہوگی، اللہ سے ہوگا۔ ماشاءاللہ وہ تم نے خود تراشا، اللہ خالق ہے، تمہاری مخلوق ہوگی تو تمہارے دماغ میں۔ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام اور آ کر کہنے لگا کہ دہریہ تھا، دہریہ سمجھتے ہیں ملحد ناستق، کہنے لگا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا بالکل مانتے ہیں کہ میں تو نہیں مانتا۔ اچھا دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کہا جو خدا میری حس میں نہ آئے، جسے میں نہ دیکھ سکوں، نہ سن سکوں، نہ سونگ سکوں، نہ چکھ سکوں، نہ محسوس کر سکوں، میں اسے کیسے مانوں؟ پریشان ہو گیا۔ جو میری حواس خمسہ میں نہ آئے، جسے میں حواس خمسہ کے ذریعے درک نہ کر سکوں، میں اسے کیوں مانوں؟ امام مسکرایا
اور کہا جو تمہارے نہ ماننے کی دلیل ہے وہی ہمارے ماننے کی دلیل ہے. کیا تم کہتے ہو جو دکھے نہ، جو جسے چھوا نہ جائے، جسے سونگا نہ جائے، جسے چکھا نہ جائے، تم اس خدا کو نہیں مانتے. اور ہم کہتے ہیں جو دکھتا نہ ہو، جو سنائی نہ دے، جسے چکھا نہ جائے، جسے محسوس نہ کیا جائے، ہم جو ان چیزوں میں آ جائے اسے خدا نہیں مانتے، کیونکہ جو ان حسیات میں آ جائے وہ ان حسیات میں محدود ہو جائے گا، اور اللہ محدود نہیں ہو سکتا. اللہ ان حصوں کا خالق ہے، ان حصوں میں نہیں آ سکتا. تو کوئی کیا سمجھ رہا ہے، کسی کا فہم کیا ہے، ابھی یہ تھوڑی تھوڑی کسی کو پتا ہے. لہذا جسے قرآن کہے کون ہو صادق، اس کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ یہ صدق پر مبنی ہونا چاہیے. کوئی تجزیہ، کوئی خرابی، کوئی تعفن اس میں نہیں ہونا چاہیے. اب ڈھونڈیے جائیے چراغ لے کر کہ یہ کون ہیں جو اس مرتبہ صدق پر ہیں. بہت بڑے امام گزرے ہیں اہل سنت کے، امام فخر الدین رازی. انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں بڑی زبردست بات کی. توجہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضور اللہ نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ آ جاؤ، اور یہاں حکم مطلق ہے، ساتھ ہونا مطلق ہے. خدا نے کوئی کنڈیشن، کوئی لیمیٹیشن، کوئی حد و حدود نہیں لگایا. یعنی یہ نہیں کہا کہ جب وہ سچ بولے تو ان کے ساتھ ہونا، یا جب وہ صحیح کام کریں تو ان کے ساتھ ہونا، بلکہ مطلق کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے، فخر رازی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ جو جماعت ہوگی یہ وہ جماعت ہے جو معصوم ہوگی. معصوم محمد و آل محمد بلند صلوات لیکن اب آگے جا کے ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا دانا تو بچانا تھا. کہنے لگے یہ معصوم ہے لیکن وہ والے معصوم نہیں جو شیعہ کہتے ہیں. کون سے معصوم؟ کہ شیعہ کہتے ہیں ایک فرد معصوم ہے، 14 معصوم میں سے ایک فرد، جبکہ ہم فرد کو معصوم نہیں کہتے. کہ یہاں صادقین سے کیا مراد ہے؟ کہ یہاں صادقین سے مراد اجماع امت. یعنی کیا؟ یعنی جس مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہو جائے تو اس نقطے پر پوری امت صادقین ہے، اور اب ان کا یہ اجماع ہو جاتا ہے. واقعا میں اس پہ صرف ایک ہی حاشیہ لگاؤں گا، باقی آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ 100 اندھے مل کر ایک آنکھ والا بن جائے. بھائی جب سارے غیر معصوموں کو آپ اکٹھا کریں گے تو کر بھی لیں گے، سارے جب الگ الگ معصوم نہیں ہیں تو مل کے کیسے بنے گے؟ 100 اندھے ملانے سے ایک آنکھ والا بنے گا. ایک آنکھ والا چھوڑیے کانا بھی نہیں بنے گا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. اب پھر بحث یہیں پہ آ گئی حضور کریں تو کیا کریں؟ کہا سچوں کے ساتھ آ جاؤ، اور ابھی تک سچوں کا پتہ نہیں چل رہا کون ہے. تو اب یا خدا کا تعارف کرا دیں، یا پھر وہ نبی جسے کم از کم امت اسلامیہ صادق مانتی ہے وہ تعارف کرا دیں. یہ رسول کے صادق ہونے پر کسی کو یقین، سب کو یقین ہے نا، شک تو نہیں کسی کو. اللہم صلی علی محمد آل محمد.
سب کو یقین ہے رسول صادق ہے، رسول تو ایسے صادق ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی کفار دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا رسول کی رسالت کے اعلان سے پہلے بقیہ کتنی صفات تھی رسول میں، لیکن صرف دو صفات مشہور ہوئی، کیا جی؟ صادق اور امین۔ کیوں؟ سچے بھی تھے، امین بھی تھے، لیکن کیوں اللہ نے انہی دو صفات کو نبوت سے پہلے کیوں منوایا؟ کبھی سوچو، کیونکہ اللہ جانتا ہے 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوگا، میں نے کیا کہا ہے؟ اعلان نبوت ہوگا، یہ نہیں کہ نبی بنے گے۔ اعلان نبوت جب ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی، اگر یہ پہلے سے کہہ چکے ہوں گے یہ صادق بھی ہے اور یہ امین بھی ہے، تو یہ دونوں صفتیں اس عہدے سے متعلق ہیں۔ جسے صادق کہہ دیں گے اس پہ جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکیں گے، جسے امین کہہ چکے ہوں گے تو اس پہ یہ الزام نہیں لگے گا کہ اللہ نے جو امانت دی ہے اس میں خیانت کی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ یہ دونوں عہدے، یہ دونوں صفات عہدے سے متعلق تھی رسول کی، اس لیے پہلے سے مسئلہ صادق بھی ہیں امین۔ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا چل رہا کون ہے جو صادق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ یا رسول اللہ کون ہے صادق؟ آپ تعارف کرا دیجیے۔ تو بھائی نہیں، رسول جواب میں دیکھو اگر تمہیں صادقوں کا پتہ چلانا ہے تو میں ایک میدان سجاؤں گا اور اس میدان میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنی ہوگی۔ جو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنے آ جائیں سمجھ جانا وہی صادق ہے۔ اور رسول نے ایسا میدان سجایا اور سجا کر وہاں پر لوگوں کو بلایا۔ دنیا بڑی تیار تھی کہ اب رسول ہمیں بھی لے کے جائیں گے، چلو کسی طور ہمارا بھی شمار ہو جائے گا، لیکن رسول نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور جب چلے تو کیسے چلے؟ عجیب طریقہ کار ہے، عجیب ترتیب ہے۔ وہ علی جو ہر میدان میں سب سے آگے ہوتا ہے آج وہ سب سے پیچھے ہے۔ سب سے آگے رسالت، ایک انگلی تھامے شہزادہ، دوسرا ہوش میں، جہاں جہاں نبوت کے قدم پڑ رہے ہیں وہاں وہاں عصمت کے قدم جلوہ فگر ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں عصمت کے قدم پڑتے ہیں امامت اور ولایت کے قدم وہاں پڑتے ہیں اور عصمت کے قدموں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جب گھر سے برآمد ہوئے اور پہنچے میدان میں تو وہ جو عیسائی تھے وہ پہچان گئے کہ اب صادقین آ گئے ہیں۔ فوراً پلٹ کے کہنے لگا دیکھو ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر بد دعا کر دی تو آسمان سے ایسا عذاب نازل ہوگا کہ تا قیام قیامت ایک بھی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا صادقین کون ہیں، مسلمانوں کو آج تک نہیں پتا چل رہا صادقین۔ کم موقع نہیں ہے حضور، مباہلہ کو کم نہ لیجئے گا، اس کو کم نہ سمجھئے گا۔ یہ وہ میدان ہے جہاں بغیر تلوار اٹھائے فتح ہوئی ہے۔ سامنے والے نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم نہیں کریں گے مباہلہ۔ اس میدان کی انفرادیت یہ ہے کہ ویسے تو اس میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو میدانوں میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کے دستور میں گھر سے نکلنا نہیں، لیکن وہ بی بی آتی ہے اور بتاتی ہے دیکھو اگر دین پہ وقت پڑے تو فاطمہ گھر سے نکلے گی۔ بھئی رسول کسی اور کو بھی ساتھ لے جاتے کیا فرق پڑتا؟
انفسنا و انفسکم، اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ابناءنا و ابناءکم، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ آیت میں تو سارے صیغے جمع ہیں، رسول کسی ایک جگہ پہ جمع لے کے گئے، بیٹے بھی دو گئے، عربی زمین کے لیے کم از کم جمع چاہتے ہیں، کم از کم تینوں تو جمع کا صیغہ پورا ہوگا۔ دو بیٹے گئے جمع نہیں، ایک خاتون گئی جمع نہیں، ایک نفس گیا جمع نہیں۔ اچھا دیکھیے رسول نے انتخاب بھی کیا کیا، بقیہ جو چلی اپنی طرف، آیت ہے نساء۔ عربی میں جب عورتوں کو جو کچھ عورتیں جمع ہوں تو ان کو کہتے ہیں نساء، ایک عورت کو امرأہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہتے نساء یعنی عورتیں، عورتوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر پائے جانے والے رشتے تو ہیں، اگر کوئی خاتون بیٹی ہو، اگر کوئی خاتون ماں ہو، اگر کوئی خاتون زوجہ ہو تو اس کے رشتے مکمل ہیں، اور اگر کوئی ان میں سے کوئی رشتہ نہ رکھتی تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے مکمل نہیں ہے۔ ایسے خواتین آپ کو بہت مل جائیں گی تاریخ اسلام میں، جو کسی کی بیٹی تو ہو سکتا ہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے ماں نہ ہو، تو جو ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے، لیکن رسول کے انتخاب ایسی خاتون کو چنا جو رسول کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، علی کی زوجہ بن کے جا رہی ہے، حسنین کی ماں بن کے جا رہی ہے۔ پہنچی واہ نہیں انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن کہیں بھی جمع کسی سے نہیں، بڑی اس میں حکمت ہے حضور، یہ بات سن لیجئے، گفتگو باقی آگے کل بڑے گی، اس پر حکمت نہیں ہے واقعہ جان ساس میں دے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ نے سارے صیغے جمع کے رکھے، رسول ایک جگہ بھی جمع کے لے کے نہیں گئے۔ کیا اللہ اور رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھئی لے جانے کے جو قابل ہیں وہ بس یہی ہیں؟ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا، رسول کو بھی پتا تھا کسے لے کے جانا ہے۔ اللہ پہلے کہتے تھا بھئی دو بیٹے لے آؤ، ایک خاتون لے آؤ، ایک جان لے آؤ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ اگر اللہ یہ کہہ دیتا دو بیٹے لے آؤ، ایک خاتون لے آؤ، ایک جان لے آؤ، لکھنے والے نے لکھنا تھا بھئی اللہ نے مانگے ہی اتنے تھے، قابلیت تو اور بھی بہت سے رکھتے تھے، لیکن چونکہ اللہ نے مانگے ہی بس چار تھے اس لیے وہ بھیج دیا۔ اگر اور مانگتا تو کسی اور کو بھی لے کے جاتا، نہیں اللہ نے سارے صیغے جمع کے رکھے اور رسول بس کسے لے کر گئے، یعنی بتا دیا آج کی تاریخ تک اگر کوئی صدیق ہے، اگر کوئی صدیقہ ہے، اگر کوئی صادقین ہے تو وہ بس یہ ہے، یہ مباہلہ کا اعلان ہے۔ اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ علی ہے، صدیقہ کبریٰ ہے تو وہ فاطمہ ہے۔ اس وقت تک یہ لقب اور کسی کا نہیں، اور جب رسول کی زندگی میں یہ لقب کسی اور کا نہیں تو بعد میں اگر کوئی کسی کو دے دے کوئی فرق نہ پڑتا۔ لقب دینے کی ذمہ داری میری آپ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی ہے، جسے وہ دیں گے اس کے لیے ساتھ ہے، جسے وہ نہیں دیں گے
پوری دنیا زور لگا لے اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. حیدری. اللہ کے تمام دشمنوں پہ لعنت. اسلام کے منکروں پہ لعنت. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. یہ لقب سیدہ کا ہے، صدیقہ کبریٰ. ایک اور چیز اس نے اشارہ کرنے کو کیا گفتگو بعد کل انشاءاللہ. حضور جب آپ کسی کو کہے نا یہ ساجد ہے تو وہ ایک شخص ساجد ہوگا. اگر آپ کہہ دیں جی یہ دو لوگ ساجد ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو افراد میں کبھی بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہوگا. ورنہ اگر دو افراد کو آپ کہتے ہیں ساجد بھی ہیں اور ان میں اختلاف بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک ہی ساجد ہوگا. دونوں نہیں ہو پائیں گے کیونکہ بھئی جب اختلاف ہے تو کوئی ایک شخص ایسا ہوگا اور دوسرا شخص نہیں کہے گا. یہ ممکن ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں سچ بول رہے ہیں. چلے میں جملہ بتا. یہ ممکن ہے کہ دونوں ہی باطل پہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہی حق پر ہوں. لہٰذا اگر کبھی تاریخ میں کسی ایسے کو دیکھیں کہ آپ کو لگے یہ بھی صدیق ہے اور یہ بھی صدیق ہے، یہ بھی صادق ہے اور یہ بھی صادق ہے، اور پھر دیکھیں کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہے یا ان کے درمیان آپس میں جنگ تک ہو گئی ہے، تو ان دو میں سے ایک ہی حق پر ہوگا، دونوں حق پر نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں کہ دونوں حق پر ایک ہی حق پہ ہوگا. اور جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایک ہی حق پر ہے تو پھر یہ جو سائڈ کا رستہ نکالا کی کوشش کی جائے گی. ہاں ہاں پہ تو علی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ وہ غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی غلطی غالب نے کیا خوب کہا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. یہ کیا ماحول ہے تاریخ کے ساتھ، یہ کیا ماحول ہے اسلام کے ساتھ. کبھی بھی دو کشتیوں کا سوار منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور ہم نے تو یہ پہلے سے طے کر لیا ہے دو کشتیوں میں سوار نہیں. ہم تو اسی کشتی میں سوار ہوں گے جسے رسول بنا کے گئے ہیں، اور وہ کشتی ہے سفینہ اہل بیت. صرف یہی کشتی نجات ہے، جو اس میں بیٹھا ہے وہی نجات ہے. البتہ یہ فقط سوار ہونا شرط نہیں، سوار رہنا شرط ہے. دیکھیے فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ سوار ہو جائیں لیکن پھر ہو سکتا ہے اتر جائیں. نہیں بات ممکن ہے کہ آپ سوار ہوں چھٹی منزل پہ اتر جائیں، ساتویں منزل پہ اتر جائیں، آٹھویں منزل پہ اتر جائیں. تو معلوم کیا ہوا؟ سوار ہوئے مگر رہے نہیں.
کشتی نجات اسی وقت نجات دے گی جب 12ویں منزل تک سوار رہے. صلوات پڑھیے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. بات پہنچ گئی. سوار رہنا شخص ہے, سوار ہونا شخص نہیں ہے. اور جو 12ویں منزل تک سوار رہ گیا تو اب آواز کیا آئے گی؟ جو اس میں سوار ہے اس کی نجات کا زمانہ چلتا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب کشتی کا نام آتا ہے تو اس کی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. آپ کے یہاں دریائے سندھ ہے, آپ ہر دفعہ بیٹھے ہوں گے کشتی. جب آپ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چلتی تو ہے ظاہر ہے, بیٹھے ہی تو چلے گا, کھڑے رکھنے کے لیے تھوڑی سوال آ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ ہاں اب میں ایک چیز کی طرف متوجہ کروں گا. ملا ہونا بھی ضروری ہے, لیکن اہم ترین بات اب میری طرف توجہ رہے, یہ آپ کو ہسایا سے اس لیے کہ آپ کو سکون ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اہم ترین بات جانتے ہیں کیا ہے؟ کشتی میں سوار ہونے کے بعد جو سوار ہے اس کی حرکت نہ اپنی رہتی ہے, نہ اس کا چلنا اپنا رہتا ہے, نہ اس کا رکنا اپنا رہتا ہے. وہ وہیں جائے گا جہاں کشتی جائے گی, وہ وہیں رکے گا جہاں کشتی رکے گی. جب کشتی میں سوار ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے جہاں اہل بیت بٹھا دیں وہاں بیٹھنا ہے, جہاں کھڑا کر دے وہاں کھڑا. ورنہ کشتی میں سوار کب ہوا؟ آپ اپنی مرضی سے چلے جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے رک رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میں کشتی میں سوار ہوں. یہ کون سی کشتی ہے؟ اگر یہ درس لینا ہے تو مالک اشتر سے لے. مجھ جیسا انا میں گھرا ہوا ہر شے کو دکھانے کی ضرورت رکھتا ہے. خلوص نام کی چیز نہیں ہے, حسد ہی حسد ہے. وہ جب کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری شخصیت کو بھر کے آئے. تو جو ہے لیکن اگر مالک اشتر جیسا پہلوان ہاتھ میں تلوار اور فتنہ گر کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو اور بس چند لمحوں میں اگر اجازت مل جائے تو فتنے کا سر تن سے جدا ہو اور علی کی فتح ہو, لیکن پیچھے سے حکم آ جائے علی کا کہ مالک اشتر جہاں ہو وہیں رک جاؤ, تو اگر مجھ جیسا ہو تو کہے گا اگر ابھی جہاں کر رک گیا دنیا تانے دے گی کہ بالکل فتح کے نزدیک پہنچ کر واپس آ گیا اور شکست سے سوچار ہو گیا. لیکن مجھ جیسا ہو تو یہ سوچے گا وہ مالک اشتر ہے, وہ علی کی کشتی کا سوار ہے. اس نے وہاں تلوار نیام میں رکھ کر بتایا علی کے لیے جنگ تھی, علی روکیں گے تو رک جاؤں گا. اپنے لیے جب چیز اور یہی چیز آپ کو ایک اور جگہ پہ دیکھیں گے. اگر میں بتاؤں آپ کی شاید طبیعت مزمحل جائے. وہ مقام ہے جہاں سیدہ عالم نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا بددعا کے, اور وہاں علی مرتضیٰ نے سلمان کو دوڑایا تھا اور کہا تھا جاؤ سلمان جا کے بنت رسول سے کہو امت کو یہ بددعا نہ کرنا. اور یہ جملہ سنتے ہی سیدہ نے ہاتھ نیچے کر کے اور کہا یا علی تمہارے حق کے لیے نکلی تھی, اگر تمہارا حکم ہے سیدہ بددعا نہیں کرے. عزادارو شب شہادت ہے, وہ بھی جس کے لیے رسول مس چھوڑ دیا کرتے.
وہ بیوی جس کے لیے رسول اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ بیوی جو رسول کے بعد ان کی تنہا وارث تھی، مسلمانوں نے اسے اتنا ستایا کہ وہ بھری جوانی میں 18 سال کی عمر میں اپنے سارے بال سفید لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی سب پہ نہ رولائے، حضرت زہرا آپ کی اس پرساداری کو قبول کرے۔ پورا سال آپ گریا کرتے ہیں، پورا سال گریا کرتے ہیں۔ کس پہ گریا کرتے ہیں؟ امام حسین پر۔ امام حسین کا پرسا کسے دیتے ہیں؟ حضرت زہرا۔ آج کی شب معاملہ الٹ ہے عزادارو، آج کی شب حسین کا پرسا فاطمہ کو نہیں، فاطمہ کا پرسا حسین کو دیتا ہے۔ خدا آپ سے اس کو قبول کرے۔ عزادارو اتنی روئی فاطمہ بابا کے بعد کہ کہنے لگی بابا ایسی مصیبتیں پڑی، اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو وہ چکنا چور ہو جاتے، اگر دنوں پہ پڑتی تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ کیا کیا مسلمانوں نے فاطمہ؟ ایک ہی بیٹی رسول جسے بعد اپنے چھوڑ گئے، کیا کیا مسلمانوں نے اس کے ساتھ؟ کوئی آ رہا ہے اس کو اجر رسالت دینے کے لیے تو ہاتھ میں آگ ہے، کوئی آ رہا ہے اسے اجر رسالت دینے تو ہاتھ میں تازیانہ ہے، کوئی آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار کی نیام ہے، کبھی علی کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم اپنی رسول کی بیٹی کے ساتھ؟ عزادارو جانتے ہیں فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں گزری، اتنی مصیبتیں گزری، اتنی مصیبتیں گزری کہ ایک دفعہ جناب فضہ کو قریب بلا کے کہنے لگی، اے اماں فضہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس اب میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے، اب میری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے۔ عزادارو فاطمہ دن بدن لالر ہوتی چلی گئی۔ مجھے معاف کریں سادات ہو گئے سادات، مجھے معاف کریے گا، لیکن اگر روایت میں جملے نہ پڑے ہوتے میں نقل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اب جناب امیر المومنین نے بی بی کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا تو ایک مرتبہ علی چیخ مار کے روئے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے علی نے سب کو وصیتیں نصیحتیں کی تھی۔ سن لیجئے روایت، سن لیجئے۔ آپ جانتے ہیں فاطمہ نے کیا وصیت کی تھی؟ فاطمہ نے وصیت کی تھی میرے جنازے میں کوئی وہ شخص شامل نہ ہو جس نے میرا حق کھایا ہے، جس نے مجھے ستایا ہے، کوئی میرے جنازے میں نہ آئے، یعنی کسی کو خبر نہیں کرنا۔ اب اگر خبر نہیں کرنی تو اس کے تقاضے بھی تو ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کسی کے گھر میں بھی گزر جائے اونچی اونچی آواز سے کوئی رونے لگے تو خبر ہو جائے گی۔ اب حسن و حسین چھوٹے ہیں، ام کلثوم زینب چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کی ماں گزر جائے تو وہ کیسے گریا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن جانتے ہیں ماں نے وصیت کی ہے کسی کو پتہ نہ چلے جنازہ اٹھنے کا۔ جب بچوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہوتی ہے علی آگے کہتے بیٹا آہستہ گریا کرو، تمہاری ماں کی وصیت ہے۔ روایت میں ملتا ہے حسن و حسین بچے آستین اپنے منہ میں ڈال ڈال کے گریا کرتے تاکہ آواز باہر نہ نکلے۔ ام سلمہ اور ام ایمن علی کے ساتھ غسل دینے کے لیے پہنچے، جب غسل دے رہے تھے وہ علی جو بچوں کو روک رہا تھا، ایک مرتبہ علی کی چیخ نکلی، علی نے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے بلند آواز سے رونے لگے۔ ام سلمہ نے کہا یا علی باقیوں کو تو روک رہے تھے، خود چیخ کے رو رہے ہو، کارے میں کیسے بتاؤں؟ فاطمہ کا پہلو زخمی ہے، فاطمہ کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہے، فاطمہ کے بازو پر کوڑوں کے نشان ہے۔ اتنی اذیت جھیل کے رسول کی بیٹی چلی گئی لیکن مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار میرے مالک امام زمانہ منتقم خون زہرا رضی اللہ میرے مالک ہم اس قابل نہیں، ہم اس قابل بنا دے جب تیری حجت ظہور ہو سپاہیوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ پروردگار حضرت زہرا کے سلسلے حاضرین تمام آجات قبول فرما، بانیان مجلس کی صحبات میں اضافہ فرما۔ میرے مولا اس عبادت گاہ کو دن دگنی رات کی ترقی عنایت فرما۔ پروردگار یہاں پر آنے والے مومنین کے لیے جو انتظامات کرنے والے ہیں، انتظامیوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہو امام حسین کا، جس کسی نے میرے دل میں دعا لگائی ہے اسے کوپنا بیمار ہے، میں نے مجھ سے دعا کی کہ پروردگار کا شفا کاملہ عنایت فرما بحق محمد و آل الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔